ہیومن رائٹس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ہیومن رائٹس میں آج بات کریں گے آئین پاکستان کے انتہائی اہم آرٹیکل 9 کے اوپر، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آرٹیکل 9 جو ہے، جو زندگی کی ضمانت دیتا ہے، آ، اس آرٹیکل پر کس حد تک کام ہوا اور کس حد تک جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ان کو حاصل رہے۔ تو آئیے ایک نظر آرٹیکل 9 کو پڑھتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ آرٹیکل 9، سیکورٹی آف پرسن۔ نو پرسن shall be deprived of life or liberty save in accordance with law۔ کسی بھی شخص کو اس کی زندگی اور اس کی آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور زندگی اور آزادی کو قانون کے مطابق ہی دیکھا جائے گا۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ جب لائف اور لبرٹی کی بات ہوئی ہے تو لائف کیا صرف ایک اینیمل لائف کی بات ہے، یا زندگی صرف ایک جیون سے بڑھ کر بھی کسی چیز کا نام ہے؟ یقیناً آرٹیکل 9 آف دا کانسٹیٹیوشن میں صرف ایک زندگی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک جیتی جاگتی جان جس کے تحفظ کی ضمانت دی ہے، بلکہ اگر اس آئین پاکستان کے مطابق اگر کسی کو پولوشن فری زندگی نہیں ملتی تو آئین کے اس آرٹیکل کی نفی ہوتی ہے۔ اگر پاکستان کے عوام کو کرپشن فری زندگی نہیں ملتی تو آئین کے اس آرٹیکل کی نفی ہوتی ہے۔ اگر پاکستان کے عوام کو سموگ کا سامنا ہے، جو حالیہ دنوں ہم سب فیس کر رہے ہیں، اس وقت لاہور جو ہے وہ دنیا کا آلودگی میں نمبر 1 شہر ہے، تو آئین کے اس آرٹیکل کی نفی ہو رہی ہے اور اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اگر صاف پینے کا پانی نہیں مل رہا تو آئین کے اس آرٹیکل کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اگر کھانا ہائیجینک نہیں ہے تو آئین کے اس آرٹیکل کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ گویا ہماری روزمرہ ساری کی ساری زندگی، اس کا جو محور ہے، اس کو جس انداز میں ہونا چاہیے، اس سٹینڈرڈ آف لائف جس انداز میں گزاری جانی چاہیے، اگر عوام کو وہ میسر نہیں ہے تو آئین کے اس آرٹیکل کی نفی ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر آزادی، جیسے آرٹیکل 9 نے کہا، محروم نہیں کیا جا سکتا زندگی سے اور آزادی سے، اسی طرح لبرٹی سے مراد یہ ہے کہ وہ لائف جو ہے وہ فری فرام وریز ہے، پریشانیوں سے نجات ہے۔ صرف یہی نہیں کہ آپ چلنے پھرنے میں آزاد ہیں، نہیں، بلکہ اگر آپ کی زندگی تفکرات میں گری ہوئی ہے، اگر آپ کی زندگی میں ڈپریشن ہے، اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، خواہ وہ مالی پریشانیاں ہیں، خواہ وہ سماجی پریشانیاں ہیں، خواہ وہ سوشل ایولز جن کا ہم کو سامنا ہے، آپ سوچ میں آزاد نہیں ہیں، تو پھر آئین کے اس آرٹیکل کی نفی ہوتی ہے، آئین پاکستان کے آرٹیکل 9 کی۔ اور پھر یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ آپ سے قانون کے مطابق نپٹا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو، اگر آپ کوئی غلط کام ہوتا ہے آپ سے سرزد، تو قانون کے مطابق آپ کو اس کی سزا ملے گی، لیکن یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ آپ کو وہ بغیر ڈیو پروسیس آف لا کیے آپ کو مار دے، جس طرح ہمارے ہاں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں ہوتا ہے کہ وہ پکڑ کر ملزموں کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ آئین کے اس آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے۔ پھر
جو لوگ کام کرتے ہیں کسی فیکٹری کے اندر بطور مزدور کام کرتے ہیں یا کسی بھی جگہ جاب کرتے ہیں، اگر ان کو تنخواہ ان کے کام کے مطابق نہیں ملتی تو آئین کے اس آرٹیکل کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ جو لائف کی سیکورٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مینز آف لائف کی سیکورٹی ہے، اور مینز آف لائف جڑے ہوئے ہیں اس اجرت سے، اس تنخواہ سے جو ایک مزدور کو ملتی ہے۔ اگر کوئی کسی کو سے کام لیتا ہے اور تنخواہ نہیں دیتا تو آئین کی اس آرٹیکل کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اگر پینشن ڈیو ہے کسی سرکاری ملازم کی اور اس کو حکومت پینشن نہیں دیتی تو آئین کے اس آرٹیکل کی خلاف ورزی ہے، اس کا بنیادی حق ہے کہ اس کو پینشن ملے۔ اسی طرح اگر کسی کو مار دیا جاتا ہے تو پھر آئین کے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جس طرح ہم نے دیکھا سانحہ ماڈل ٹاؤن۔ کیا قصور تھا معصوم شہریوں کا جن کو گولیاں مار کر مار دیا گیا، 14 لاشیں گرا دی گئیں، 100 سے زیادہ زخمی کر دیے گئے۔ آئین کے اس آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہوئی۔ سانحہ ساہیوال میں مار دیے گئے جو فیملی تھی، آئین کے اس آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہوئی۔ تو گویا ہماری ساری زندگی کا جو دار و مدار ہے اور زندگی کے جو تحفظ کی ضمانت دیتا ہے آئین کا یہ آرٹیکل 9، اور کہتا ہے کہ آپ کی زندگی نہیں چھینی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر بھوک پیاس کا سامنا ہے اور آپ کو بنیادی ضرورتیں نہیں مل رہی، آپ کو کھانا نہیں مل رہا، آپ کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں مل رہے، آپ کو شیلٹر نہیں مل رہا، تو آئین کے اس آرٹیکل 9 کی نفی ہو رہی ہے جو آئین پاکستان نے دے رکھا ہے، جو کتاب میں موجود ہے لیکن اس کی عملی تصویر ہمیں نظر نہیں آتی کہ لوگوں کے جو بھوک کے مسئلے ہیں، لوگوں کے جو کپڑے کے مسئلے ہیں، لوگوں کے جتنے بھی بنیادی مسائل ہیں جو عوام جس کا شکار ہیں، وہ ان کے مسائل حل نہیں ہوتے تو آئین کے اس آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً کوئی 5 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے وہ مزدور، فارمل اور انفارمل سیکٹر کا جو مزدور ہے وہ شدید بھوک کا شکار ہے۔ اس کو پراپر ویج نہیں ملتی، اس کو پراپر جو ہے وہ تنخواہ نہیں ملتی، اور اس کی جو آمدن ہے وہ $1 سے کم ہے۔ تو آئین کے اس آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آئین کا یہ آرٹیکل 9 جو تحفظ کی ضمانت دیتا ہے پاکستان کے عوام کی، وہ کتاب میں ہے لیکن حقیقی عملی شکل میں ہمیں اس کی جو تصویر دکھائی دیتی ہے وہ انتہائی دکھ دینے والی ہے، انتہائی بھیانک ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت آئین کے اس آرٹیکل جو بنیادی حق ہے، وہ جب آئین نے تحفظ کی ضمانت دی ہے، جب آئین کہتا ہے کہ آپ کو روٹی، آپ کو راشن، آپ کو کپڑا پہننے کو، آپ کو سب کچھ جو ہے وہ آئین پاکستان کی یہ کتاب دے رہی ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، یہ گارنٹی کر رہا ہے آئین پاکستان کہ آپ کی زندگی کے تحفظ کی ضمانت آئین پاکستان دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، لیکن آئین میں لکھنے کے باوجود اگر زندگی کی تحفظ کی ضمانت نہیں ملتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ہاتھوں میں زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے، جو اقتدار میں ہیں اور جو اقتدار میں رہیں، انہوں نے آئین کی اس آرٹیکل کی شق کو معطل کر رکھا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اس آئین کے اس آرٹیکل کے تحت وہ زندگی کی ضمانت دینے کے پابند ہیں، لیکن اگر زندگی کی ضمانت نہیں مل رہی تو یہ حکمران طبقہ نے اس کو معطل کر رکھا ہے ان کے اس آرٹیکل کو، اور
وہ جو زندگی کی ضمانت ہے آگے فراہم نہیں کر رہا جو عوام پاکستان کو فراہم کرنی ہے۔ تاریخ کے اس نازک موقع کے اوپر عوام پاکستان کو یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ دیکھیں کہ جب آئین نے ان کو حقوق دیے ہیں، ان کا حق دیا ہے، تو جن ہاتھوں نے ان کے اس حق کو روک رکھا ہے، جب تک ان ہاتھوں کو نہیں پہچانا جائے گا اور جب تک ان ہاتھوں کو نہیں کاٹا جائے گا، جب تک ان ہاتھوں پر کوشچن مارک نہیں آئے گا جس نے یہ آئین کی شق کو معطل کر رکھا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ حکمران اشرافیہ، وہ 2% لوگ جنہوں نے 98% عوام کے حقوق کو ضبط کر رکھا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم انہی سے امیدیں لگائے رکھے ہیں۔ یہ 2% حکمران اشرافیہ سے امیدیں لگانے چھوڑ دیں اور اپنے زور بازو پر یقین کریں، اپنے زور بازو پر یقین کر کر نکلیں گے تو پھر آپ کو زندگی کے تحفظ کی ضمانت بھی ملے گی، اور آپ آئین پاکستان کے اس آرٹیکل کی عملی تصویر جو ہے وہ سامنے آئے گی کہ آپ کی زندگی آپ سے کوئی نہیں چھین سکے گا۔ ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا، جانے سے پہلے ہیومن رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے۔ والسلام۔